اب تم نے دیکھا کہ اللہ نے کیا پکڑ کی ہے پاکستان والوں کی. دوسری دنیا کو تو چھوڑو، پاکستان کی بات کرو. اللہ نے تمہاری بارشیں روک لی، اللہ نے تمہارا پانی روک لیا. آج تمہارے دونوں بڑے ڈیم خالی ہو چکے ہیں، تمہاری نہروں میں پانی نہیں ہے، تمہارے دریا خشک ہو چکے ہیں، تمہاری فصلیں خراب ہو گئی ہیں. وہ جو تمہیں تکبر تھا کہ ہم اتنی بڑی بڑی فصلیں پیدا کر رہے ہیں اور ہم ان کو ایکسپورٹ کریں گے لیکن ہم فلسطینی مسلمانوں کو نہیں بھیجیں گے، اب تمہاری اپنی ضرورت کے لیے پوری نہیں پڑیں گی. تم کو دنیا سے بھیک مانگنی پڑے گی کوئی ہم کو غلہ دے دے. اللہ نے تمہارے اندر خانہ جنگی شروع کروا دی ہے، تم پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر رحم فرماتا ہے تو کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتَ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. تو شکر ادا کرو اس رب کا جس نے تمہاری معیشت ٹھیک کی، تمہیں بھوک سے نجات دلائی، تمہیں غربت اور افلاس اور مسکینی سے نکالا، اور تم پر جو دہشت گردی اور خوف کے عذاب تھے اللہ نے وہ عذاب تم سے دور کر دیے. تو جب اللہ جلال میں ہوتا ہے تو وہ یہی کرتا ہے کہ تم پر پہلے بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کرتا ہے، پھر تم پر دہشت گردی کا عذاب مسلط کرتا ہے. آج یہ سب عذاب اس پاکستانی قوم پر مسلط ہے کیونکہ اس نے اپنا صدقہ نہیں نکالا. اس قوم کو اپنا صدقہ نکالنا تھا. اگر حکومت وقت نے نہیں کیا تو پاکستانی قوم کرتی. ہر کام کے لیے تو تم سڑک پر نکل آتے ہو، ہر کام کے لیے تو تم جلسہ اور جلوس کرتے ہو، ہر کام کے لیے تو تم سڑک بلاک کرتے ہو. پورا ملک نعرے لگاتا پھرتا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. سیدی رسول اللہ تم کو غزہ میں بلا رہے ہیں، سیدی رسول اللہ تم کو پکار رہے ہیں غزہ کے لیے، اور تم سڑکیں بلاک کر کے نعرے مار رہے ہو یا رسول اللہ. تمہیں احساس ہے کہ تم کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہو سیدی رسول اللہ کی؟ ان کی امت کو اس طرح تنہا چھوڑ کر اس کو یہودیوں کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھ کر کسی پاکستانی سیاسی جماعت نے غزہ میں ہونے والی یہ جو نئی جنگ شروع ہوئی ہے ابھی، اس کے خلاف ایک بیان کسی سیاسی جماعت کا، کسی مذہبی عالم کا، کسی سیاسی جماعت نے جلوس نکالا، کسی نے پروٹیسٹ کیا؟ حکومت وقت کو تو چھوڑے، ان سے تو کوئی امید ہی نہیں ہے. پاکستان کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ اتنی اسلامی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں تم نے، لیکن تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے تم کو فرقوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کی خانہ جنگی میں مبتلا کر دیا ہے. تم پر دہشت گردی کا عذاب ہے، تم پر بھوک کا عذاب ہے، مہنگائی چیختے ہو. اس بات پر تم روتے پٹتے اور ماتم کرتے ہو. ایک دوسرے سے صوبے ایک دوسرے سے لڑنے پر تیار ہے پانی کے لیے، پانی کے قطرے کے لیے. کاش کہ تم اگر اہل غزہ کے لیے پانی کا انتظام کرتے تو اللہ تمہیں کبھی پانی کی تکلیف نہ دیتا. تم آج ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پر تیار ہو کہ اس کی نہر ہو، میری نہر، اس نے میرا پانی لے لیا اور میں نے تیرا پانی. اگر تم تھوڑا سا اہل غزہ کے لیے پانی کا انتظام کر دیتے تو تمہیں ذلت سے نہ گزرنا پڑتا. اللہ تمہیں اتنی برف دیتا، اتنی بارشیں دیتا کہ تمہارے ڈیم بھرے ہوتے. آج تمہارے ڈیم خالی ہیں، تم پر بارشیں روک دی گئی ہیں، تمہاری فصلیں خراب ہو گئی ہیں، تمہاری نہریں خشک ہو چکی ہیں، دشمن تمہارا پانی روک رہا ہے اور تم پر دہشت گردی اور خانہ جنگی کا عذاب مسلط کر دیا گیا. پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی. پاگل کتوں کی طرح ایک دوسرے کو الزام دیتے رہتے ہو، یہ فوج کا قصور ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ فوج سے آئی ہے تو یہ اس سے آئی ہے، اس سے آئی ہے. بغیر تو بے شرمو، تم پر اتنی لعنت پڑ چکی ہے کہ ذرا اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھتے کہ یہ تمہاری بدعمالیاں ہیں جس کی سزا تمہیں اللہ دے رہا ہے. کیا قرآن تم نے نہیں پڑھا جس میں اللہ کہتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو عذاب تم پر مسلط ہوتا ہے تمہارے ہی اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بہت سے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. اپنے اعمال درست کرنے کے بجائے یہی لعنتی آدمی کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے رازوں اور اللہ کے اشاروں کو سمجھنے کے بجائے ایک دوسرے کے گریبان پکڑتا رہتا ہے. یہ سمجھتا نہیں کہ میری بدعمالیاں ہیں جن کی وجہ سے مجھے اللہ نے اس عذاب میں مبتلا کیا ہے.